اب جو ہے ہم لوگ آدھے گھنٹے کے لیے جاگ کے کچھ بات اور سن لیں تاکہ ہم لوگوں کی مجلس بھی مکمل ہو. اور جو ایک سیشن ہم لوگ کا بچ گیا ہے، پہلا سیشن میں ہم لوگوں نے جو ہے اداریہ پڑھا، ٹھیک ہے، اداریہ پیش کیا. دوسرے سیشن میں ہم نے جو ہے گمراہ کن عقائد پر بات کر لیا 1 گھنٹہ، جوابات بھی دے دیے. اب تیسرے سیشن میں آدھے گھنٹے کے لیے ہم لوگ وقت نکال کر کے آج ایک تجزیہ نامہ مکمل کر لیتے ہیں، چونکہ وقت کی بہت قلت ہوتی ہے ہم کو بھی. تو آج ہی کے تاریخ میں جو ہے، چونکہ یہ ہفتہ 10 دن میں ہم لوگ کا مکمل ہوتا ہے اور یہ مجلس نئی بھی لگتی ہے تو بھی ہم لوگ اس کو کرتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں وقت نکال کر کے. لیکن ایسا موقع مل گیا ہے کہ اس مجلس میں بھی وقت پور گیا تو اسی مجلس میں کیوں نہیں کر لیا جائے، ٹھیک ہے نا. تو اس مجلس میں جب کر لیں گے تو یہاں پر کے لوگ حاضرین بھی سن لیں گے، باقی پھر بعد کے لوگ تو سن ہی لیں گے. پچھلے ہفتے 1.5 ہفتے پہلے ہمارے ذکر و فکر کی مجلس سوال و جواب کے گروپ میں جو موضوع چل رہا تھا وہ کچھ آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا، جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ کو معلوم ہوگا کہ کیا سوال چل رہا تھا. ٹھیک ہے، سوال چل رہا تھا کہ پیر و مرشد کسی شخص کو مرید بناتے وقت کیا پڑھاتے ہیں. کوئی بھی پیر کسی شخص کو مرید بناتے وقت کیا پڑھاتے ہیں جس سے وہ شخص اس کا مرید ہو جاتا ہے. یعنی آخر کیا پڑھایا جاتا ہے جس سے مریدی حاصل ہو جاتی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مرید کرنے کا یعنی بیعت کرنے کا طریقہ ہر سلسلے میں الگ الگ ہوتا ہے. یہ بھی سوال ہے کہ ہر سلسلے میں کیا بیعت کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم سچ میں کسی بزرگ کے مرید بن چکے ہیں، انہوں نے ہم کو قبول کیا کہ نہیں کیا، یہ کیسے معلوم ہوگا. یہ 3 ایسے سوال ہیں جو پیری مریدی سے تعلق رکھنے والے سوال. جو لوگ پیری مریدی سے منسلک ہیں ان کو یہ سب چیز پر غور ضرور کرنا چاہیے. نہیں، پیری مریدی کے 7 سوال، پیری مریدی کے 7 مسائل، یہ سب ہم لوگوں نے پہلے بھی بیان کر دیا. یہ اسی سیریز میں تیسرا ٹاپک ہے، پیری مریدی سے جڑے ہوئے یہ 3 خاص سوال. سمجھ گئے سوال کیا کیا ہے؟ پیر مرشد کس شخص کو مرید بناتے وقت کیا پڑھاتے ہیں، اور کیسے ہر سلسلے میں الگ الگ طریقہ ہے، اور تیسرا کیسے سمجھیں گے کہ ہم کو قبول کیا گیا کہ نہیں. ہے نا، ٹیکنیکل سوال ہے، اس پر ہم لوگ آج غور کرتے ہیں اور ایک جائزہ لیتے ہیں کہ پچھلے 10-15 دن کے اندر جو مختلف لوگوں نے اپنی اپنی رائے، اپنے اپنے وچار بھیجتے رہتے ہیں، ان لوگوں نے کیسے کیسے کیا کہا، اس پر ہم لوگ ذرا ایک نظر دوڑا لیں. پھر ہم لوگ اپنے من میں بھی سوچیں گے اور ہم لوگ ایک نتیجے پر پہنچیں گے انشاءاللہ. پھر ہم لوگ دادا میم ہندی کی بھی بات کچھ کر لیں گے کہ انہوں نے ان کا طریقہ کیا تھا اور ان کے حوالے سے ان سوال کے کیا جواب بنتے ہیں. یہ ہم لوگ بعد میں بھی غور کر لیں گے، ہو سکتا ہے بیچ میں ہی وہ بات آ جائے. دھیان سے سنیے گا. تو آدھے گھنٹے کے لیے تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے. ان سوالات کے جواب میں سب سے پہلے جواب بھیجتے ہوئے ہمارے پرانے جو اسکالر ہیں جناب صادق الرحمان بھائی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص ارادہ کر لیتا ہے، اور یہ جواب پاکستان سے دیتے ہیں یہ برابر، چونکہ وہیں کے رہنے والے ہیں جناب صوفی صادق الرحمان بھائی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص، یہ نقشبندیہ گھرانے سے تعلق ہے ان کا، جب کوئی شخص ارادہ کر لیتا ہے اور رب کے قربتوں کے لیے مرشد کریم کے پاس آتا ہے تو مرشد اس کو بیعت کے کلمات پڑھاتے ہیں اور اس کو مرید بناتے ہیں. کب بناتے ہیں؟ جب کوئی ارادہ بیعت کا کرتا ہے تب. ٹھیک ہے، عموماً بیعت کرنے کا طریقہ سب سلسلے میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے. عام طور سے جو طریقہ ہے ہر سلسلے میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے. ہاتھ میں ہاتھ دے کر یا چادر پکڑا کر یا اشارہ کر کے، ید اللہ فوق ایدیہم کی مصداق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ ہے نا. البتہ فرق بیعت کے کلمات میں ہو سکتے ہیں، یعنی جو پڑھانے والے کلمے ہوتے ہیں بیعت کرنے کے وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں. ہر سلسلے میں یہ کلمات الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بیعت کرتے وقت ہر سلسلے کے پیر الگ الگ طریقے سے بیعت کرتے ہیں. ہر سلسلے کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہے.
مرید اگر ارادہ کے ساتھ آئے تو ضرور حاصل کر سکتا ہے، اور جس کا حصہ جہاں ہوگا وہاں سے ہی اس کو ملتا ہے۔ قبولیت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں خود احتسابی آ جاتی ہے اور وہ خود اپنا محاسبہ کرنے والا ہو جاتا ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق پیر نے آپ کو قبول کیا، اس بات کی علامت یہ ہے کہ آپ اپنا محاسبہ خود کرنے لگ جاتے ہیں، آپ خود اپنے اوپر نظر کرنے لگتے ہیں، آپ کی گناہ خود دکھنے لگ جاتی ہے آپ کو، تو سمجھ لیجئے کہ پیر کا توجہ ہم پر ہو رہی ہے، انہوں نے ہم کو قبول کیا ہے۔ ایک پوائنٹ کی بات رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آگے بڑھیے۔ آگے اس کے علاوہ اشارے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کنہیں سے بیعت ہیں تو اس پیر کے جانب سے اشارے بھی آپ کو ہوں گے، خواب میں بھی ہوں گے، کچھ اور بھی مشاہدات ہو سکتے ہیں، جس سے یہ آپ کو پتہ چلا کہ ہاں وہ پیر ہم کو صحیح معنوں میں قبول کر چکے ہیں اور ہماری جو ہے مریدی مکمل ہو رہی ہے، مطلب ہم بیعت صحیح معنوں میں ہو چکے ہیں، یہ اس بات کے اشارے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اشارے بھی ہوتے ہیں کہ بندہ مبہوت و مدہوس بھی ہو جاتا ہے، اس راستے میں گم ہو جاتا ہے، اور مرشد اس کو نئی دنیا کی طرف لے جاتا ہے۔ پیری مریدی تو بھائی ایسے خالی نہیں ہے کہ چلیے مرید ہو گئے، پروگریس بھی تو ہونا چاہیے۔ ہم لوگ تو اس بات کا بہت زور دیتے ہیں کہ پروگریس ہونا چاہیے۔ پروگریس کا مطلب کیا؟ ارے بھائی تو مرید ہوئے ہیں تو کچھ ہو رہا ہے کہ خالی ایسی مرید ہو کے بیٹھے ہوئے؟ یہ پوچھئے نا بھائی، اپنے سے پوچھئے، اپنے پیر بھائیوں سے پوچھئے، اگل بغل جو لوگ نیا نیا مرید ہو کے آتا اسے پوچھئے، تب کیا مرید ہوئے ہے تو کیا ملا، کیا کھوئے، کیا پائے؟ اچھا، ایک بڑے مزے کی بات یاد آ گئی تو کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے ایک نام نہیں لیں گے، حالانکہ جانے پہچان کے آدمی ہے، لیکن نام لینے سے تھوڑی زیادہ گڑبڑا جاتی ہے بات۔ تو جب نئے نئے مرید ہوئے نقشبندی گھرانہ کے ہیں اتفاق سے، ابھی تو بہت عمر دراز ہو گئے، اب تو خلیفہ بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو جب نئے نئے مرید ہو کے آئے تھے آج سے 20 سال پہلے، تو اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا ہم لوگ کا ساتھ میں، تو 2-3 آدمی تھے اس میں، ایک اچھے لوگ بھی تھے، کچھ ڈاکٹر لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے۔ مرید ہو کے آئے تو ڈاکٹر صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ مرید ہوئے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوا، سو بتائیے، مطلب کیا آپ کو ملا مرید ہونے سے؟ تو جانتے ہیں ان کا جواب سن کر کے بڑی ہنسی آئے گی آپ کو۔ انہوں نے کیا کہا کہ سب سے بڑا فائدہ تو ہم کو یہی ہوا ہے کہ ہم اب جو ہے احساس کمتری میں کبھی مبتلا نہیں ہوتے ہیں۔ بتائیے یہ کوئی فائدہ ہوا؟ احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہو، اس کے لیے ہم مرید ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آج کل ہم لوگ جو مرید ہوتے ہیں تو ہم لوگ کو خود پتہ ہی نہیں ہے کہ مرید کیوں ہو رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کوئی احساس کمتری بتا رہا، تو کوئی دولت بتا رہا، تو کوئی پیسہ بتا رہا، تو کوئی بھوت اور جنات بھگانے کے لیے مرید ہو رہا۔ اچھا، پڑھے لکھے لوگ، یہ نہیں کہ جاہل، قابل پڑھے لکھے میں PhD کیے ہوئے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو بڑا ہی افسوس ہوتا۔ تو صادق الرحمان بھائی بہت اچھی بات کے جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ سارے تو آپ کو ملوے کریں گے، اپنا محاسبہ بھی کریں گے، اپنی نگرانی شروع ہوگی، خود اپنی گناہ آپ کو دکھیں گے۔ اس کے علاوہ مرشد آپ کو نئی دنیا کی طرف لے جائے گا۔ ہاں سبحان اللہ جی، ہاں، عروج کی طرف آپ کو لے جائے گا، آپ کو عالم ناسوت سے عالم لاہوت کے جانب آگے لے جائے گا، آپ کے لطائف کو روشن کرنا شروع کرے گا، لطیفہ نفس سے اٹھا کر کے لطیفہ قلب کی طرف لے جائے گا، تو آپ کی روحانی ترقی کرے گا۔ یہ سب چیز بہت ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس کو بیعت ہو جانی چاہیے، یہ بارگاہ صحیح ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہے ہوتی ہے۔ جناب عزیز اللہ بھائی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر اپنا ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں ان کا تعلق کس خانوادے سے ہے، ان کا کہنا ہے کہ مرید کرنے کے لیے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر مرشد کریم 6 کلمے پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ مرید بھی پڑھتا جاتا ہے۔ اس کے بعد مرشد کریم قلب پر ہاتھ رکھ کر ذکر اللہ کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، پیر آپ کے ہاتھ سینہ پہ رکھیں گے اور ذکر آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ 5 سلسلے میں ہاتھ رکھ کر ذکر اللہ کی تلقین کرتے ہیں کہ دل سے آواز آتی ہے، اللہ اللہ کی آواز آتی ہے۔ اس کے بعد مرشد مرید کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سارے حاضرین بھی اس کے لیے، اس نئے آنے والے مرید کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور یہ طریقے سے بھی بعض سلاسل میں پیری مریدی ہوتی ہے، اور بیعت کرنے کا طریقہ تقریباً سب سلسلوں میں الگ الگ ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ ایک بات اور یاد آ گیا کہ ظاہری طور سے تو ہم دادا حضور سے مرید نہیں ہوئے، ظاہری طور سے،
لیکن جب چچا صوفی عبد الغفور صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ سے جب مرید ہونے کے لیے کلکتہ ہم لوگ گئے تو دادا صوفی عبد الغفور صاحب سے جب ہم نے کہا کہ ہم کو کلمہ پڑھا دیجیے، ہم کو مرید کرا دیجیے، دادا حضور تو وصال کر گئے، تو مراقبے میں چلے گئے. غور فرمائیے گا، تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے، توجہ کی درکار ہے. مراقبے میں چلے گئے اور مراقبے سے نکل کر کے آیا، مسکرانے لگے. کہا کہ بیوقوف، ہم تم کو مرید نہیں کر سکتے، تمہارا حصہ تمہارے دادا کے پاس. ہم کہا میرے دادا تو پردہ کر گئے. کون کہتا پردہ کر؟ پردہ کر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو اب کیا کریں؟ تو کیا چاہتے ہو تم؟ حضور ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں، ظاہری مرید بھی تو ہونا ضروری ہے نا. دیکھتا ہے نا لوگ کہتے ہیں روحانی تعلق کیسے جوڑو گے، بہت طرح کی بات اس وقت بھی لوگ کرتے تھے. ہاں بغیر مرید ہوئے کوئی گزارا نہیں ہے، ظاہری مرید ہونا ضروری ہے. ہم کہا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، جا رہے چچا پیر ہے نا، تو ایسا کہتا ہے تو لا ہاتھ لین پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہم من میں سوچ رہے ہیں کہ کوئی کیا پڑھا رہے ہیں، ہم کو کیا دقت ہے بھائی، انہوں نے جو پڑھایا ہم پڑھ لی، ہو گیا جہاں ہو گیا مرید. کیا سمجھتے ہو تم؟ ہاتھ پر ہاتھ پکڑ کے اٹھا پٹک کریں گے؟ کیا سمجھ رہے ہو پیری مرید؟ ارے ہو گیا تو ہو گیا، کہا دیا تو کہا دیا. نگاہ سے بات ہوتی، وارث پاک والا بات، کہا دیا تو کہا دیا، ہو گیا تو ہو گیا، اب کیا ماتھا پیچی کر رہے ہو تم؟ اس طرح کی بات. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بعض سلاسل میں الگ الگ طریقے ہیں. وہی ہاتھ دیکھیے، وارثیہ گھرانہ کا بھی وہی حال ہے، زیادہ اٹھک بیٹھک نہیں ہے اس میں. نگاہ ایک نگاہ دے جا تو جا، ایک نگاہ دیکھ دیا ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہو گیا تو ہو گیا. تو وہ سب ہر چیز جو ہے سمجھنا پڑتا ہے. مرشد کی رضامندی اس بات کی یقین دہانی ہے کہ انہوں نے آپ کو قبول کر لیا ہے، پیر آپ سے راضی ہیں. سب سے بڑا دیکھیے پوائنٹ، سب سے بڑا پوائنٹ کہ جس پیر سے آپ مرید ہوئے وہ پیر اگر راضی ہیں، مسکرا رہے ہیں آپ کو دیکھ کر کے، تو سمجھ لیجئے کہ انہوں نے آپ کو قبول کر لیا. اور اگر وہ نہیں مسکرا رہے ہیں، گرم ہیں، غصہ ہیں، ڈانٹ کے بھگا دیے، تو سمجھ لیجئے قبول نہیں ہوا. یہ تو ظاہری طور سے اتنا تو ہم لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیعت کے بعد شریعت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور قلب سے ذکر جاری ہو جاتا ہے. یعنی بیعت ہونے کے بعد چونکہ آپ ان کے نگرانی میں آ گئے، ایسے آپ گھوم رہے ہیں تو وہ کہاوت ہے نا، وہ من بغیر مالک والا کتا کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں لاوارث کتا. تو ویسا ہوتا ہے آدمی. لیکن جب کوئی کسی آستانے سے جڑ جاتا ہے، کسی بزرگ کی ہستی سے، تو پالتو کتا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بڑا کام آسان ہو جاتا ہے، اس کا دنیاوی کام اور دینی کام دونوں پر نگاہ اس کا ہوتا ہے. صرف دینی کام ہی نہیں، دنیاوی کام بھی بنتے ہیں، ہے نا. یہ بات تو کلیئر ہو گیا. اور باقی روحانی ترقی کے لیے وہ آپ کو دیکھے گا، آپ کا پیر دیکھے گا کہ وہ کس قدر ہے اور کتنا لائق ہے. ہاں ایک بات اور دیکھیے یاد آ گئی، جو کہ مجلس میں بیٹھنے سے بہت سی بات یاد آ جاتی ہے. اور ایسے گھر میں بیٹھ کے اگر اس کا تجزیہ اکیلے کریں گے دو آدمی میں، تو بہت سا چیز ایک ماحول نہیں بن پاتا، ذہن تھوڑا سا گھوم جاتا. تو جو ہے صوفی عبد الغفور صاحب کی بات یہیں پر آ رہی ہے سامنے. تو بعض لوگ گئے تھے ان سے ملنے کے لیے. بعض لوگ جب پوچھنے لگے کہ حضور آخر کیا بات ہے کہ اکثر پیر جو ہے اپنے مرید کو خلافت نہیں دیتے ہیں، اور بڑا جو ہے جھول رہتا ہے خلافت میں، لوگ خلافت سنبھال نہیں پاتے ہیں، 20 سال 25 سال سے ہم لوگ مرید ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. یہ سب بات صوفی بابا سے بھی جا کے کلکتہ میں کیے تھے سب لوگ، سمجھ رہے ہیں نا، بڑی بات ہے. شاید آپ بھی رہے ہوں گے. جانتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ لکڑی دیکھے ہو؟ ہاں لکڑی دیکھیں. ایک لکڑی ہوتا ہے سوکھا ہوا، ایک لکڑی ہوتا ہے گیلا، کچا لکڑی میں اگر ہم آگ لگائیں گے تو دھواں گا، اور سوکھا لکڑی میں اگر آگ لگائیں تو ترت لہرنے لگے گا. تو ایسا ہی ہوتا ہے مرید. کچھ مرید کچی لکڑی کی طرح ہوتے ہیں اور کچھ مرید سوکھی لکڑی کی طرح ہوتے ہیں. تو یہ مت سوچئے کہ سب ایک ہی قسم کا ہوتا ہے. جو لوگ بعد میں مرید ہوا اگر وہ سوکھا لکڑی ہے تو لہا کے لہک جائے گا، وہ پورا ایک دم سنسنا جائے گا. اور جو کچی لکڑی ہے، گیلا بھینگا ہوا، وہ 20 برس 25 برس 30 برس دھواتا ہے خالی. بتا رہے سمجھ میں؟ تو بہرحال میں نے کہنے مطلب کہ سوکھا لکڑی بنے ہم لوگ جو ہے سوکھا لکڑی بنے کہ مطلب پیر جیسے ہی آگ لگاوے، ذکر کا، قلب کا، توجہ کا، ایک دم دھواں کر کے لہک جائے گی، لہک جانا چاہیے. کیا بابا غلط کر رہے ہیں؟ احمد علی صاحب قادری صاحب کہتے ہیں کہ مرشد بیعت کرتے وقت سورہ فتح کی آیت نمبر 10 پڑھاتے ہیں. ان الذین یبایعونک، ان جو پڑھے تھے آپ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ
ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی ہر سلسلے کا. اور یہ پڑھانے کا مطلب تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بے شک جو آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے یا رسول اللہ کیا ہوئے، جنہوں نے بیعت لیا انہوں نے اللہ سے بیعت لیا. اس کا ترجمہ تو یہی ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہے. تو ہر سلسلے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور رسم بھی الگ ہوتی ہے، لیکن بات وہی ہے. مرید کا مقام 5واں مقام ہے. جو یہ مقام جان کر عمل کرتا ہے تب وہ مرید بنتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے مرید کے جو مقامات ہیں اور مرید کے جو مقصد ہیں، کس لیے ہم مرید ہو رہے ہیں، یہ کلیئر ہونا ضروری ہے. ہم تو کہتے ہیں مقام بھول جائیے، مقام جو بھی آپ کا ہو، آپ سوکھی لکڑی ہیں کہ گیلی لکڑی ہیں وہ تو پیر جان رہا، لیکن آپ کس لیے مرید ہو رہے ہیں تو کلیئر ہونا نہیں چاہیے. اس لیے مرید ہو رہے ہیں یہ کلیئر ہونا ضروری ہے بھائی. اب دیکھیے عبد الباسط صاحب کہتے ہیں کہ کامل مرشد خود اپنا مرید چنتا ہے. لیجیے، ہاں، ارے آپ کیا جو ہے پیر چننے جائیے گا. پیر جو کامل ہوتا ہے نا وہ ڈھونڈ کے اپنا مرید نکال لیتا ہے. میرا بوجھ کو چلانے والا کدھر ہے وہ ڈھونڈتے رہتا ہے. کامل مرشد خود اپنا مرید چنتا ہے اور مرید کرتے وقت وضو کرواتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا. ہاں، ایسا وضو کرا دیتا ہے کہ پھر کبھی نہیں ٹوٹتا ہے. اور ساتھ ہی صلاۃ قائم کروائی جاتی ہے. صلاۃ پڑھائی نہیں جاتی ہے، صلاۃ قائم کروائی جاتی ہے. ہاں، اس کو ہی دائم وضو قائم صلاۃ کہتے ہیں. دائم وضو قائم صلاۃ کہتے ہیں. دیکھیے بہت اچھا جملہ. اور کئی شرائط ہوتے ہیں جس کا پابند رہنا ہوتا ہے. مرید کے اندر تبدیلی آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مرشد نے آپ کو قبول کر لیا. دیکھیے تبدیلی بہت بڑی چیز ہے. اس کا چرچہ ہم لوگ اکثر مجلس میں کرتے رہتے ہیں. ہم لوگ 20 سال 25 سال سے مرید ہیں. کلام پڑھ رہے ہیں، نغمہ پڑھ رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، میلاد کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. روز فاتحہ کرتے ہیں 2 ٹائم، لیکن تبدیلی کچھ نہیں. کل بھی ویسے ہی دولت کے پیچھے مارے پھرتے تھے، آج بھی دولت کے لیے مارے پھر رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ برا تو نہیں لگ رہا میرا بات؟ مطلب تبدیلی مطلب کیا؟ تبدیلی مطلب یہ کہ ہمارے اندر کچھ چینجنگ آوے. بعض بزرگوں نے تو یہاں تک کہا دیا ہے کہ جس کا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر نہیں ہو تو وہ بہت بڑا ظالم ہے، وہ مرتد ہے، وہ گناہگار ہے، کافر ہے، ملعون ہے. مطلب آج جیسے آپ ہیں کل آپ ایسے مت رہیے گا. توبہ کیجیے اور آج سے بہتر ہو جائیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب اپنے اندر تبدیلی لائیے. انہیں کہ معلوم ہوا کل بھی بےمان تھے آج بھی بےمان ہے. 30 برس پہلے بھی چوری کرتے تھے آج بھی چوری کر رہے ہیں. 40 برس پہلے ہم اتنا اس کا پراپرٹی ہڑپ گئے تھے اور 40 برس کے بعد آج بھی 2 کٹھا ہڑپ گئے. آج تو کاہل مرید ہوئے تھے یار. مرید ہو کر کے بھی تم کیا تبدیلی اپنے اندر لائے. تو میرا برا نہیں مانیے کوئی بھی آدمی اس بات کو، چونکہ دیکھیے ہمارا کام یہی بھائی، ہم تو بینر تلے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا ڈیوٹی ہے، یہ ڈیوٹی تو ڈیوٹی کہیں گے نا اس کو، یہ تو ڈیوٹی نہ کہیں گے. ہم جو ہے آپ تمام لوگوں کے بزرگوں کے تعلیمات کے حوالے سے، اپنے پیر کے حوالے سے یہ بات ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو ڈیوٹی کہیے گا اس کو. آتھینٹک روپ سے بعض لوگ کہتے ہیں تمہارا کیا ڈیوٹی ہے، تمہارا کیا اوقات ہے، تم پیر نہیں ہے تو کیا سمجھاتا ہے تم دوسرے کو. ایسے بھی لوگ کہتے ہیں. ارے بابا ہم پیر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مرید بھی نہیں ہے. چلو بھائی تمہارے کہنے کے مطابق پیر بھی نہیں ہے، مرید بھی نہیں. ارے اسٹوڈنٹ تو ہم ہیں نا جی، طالب علم تو ہم کو رہنے کا حق ہے نا جی، کہ ہم کو اس کے لیے کوئی منع کرے گا. ہم طالب علم بھیا، ہم خود پڑھتے ہیں اور اپنے بھائی بہن کو سب کو سمجھاتے ہیں بجھاتے ہیں. تو اس میں کیا تکلیف آپ کو لگ رہا ہے؟ ہم بھی اس راستے میں چل رہے ہیں، آپ بھی چلیے. کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو میری بات اچھی نہیں لگتی مت سنیے. یہ کیا ضروری ہے کہ ہم پیر رہیں گے تبھی آپ میری بات سنیے گا؟ یہ کیا طریقہ ہے بھائی بتائیے. علامہ اقبال پیر تھے جو ان کی بات ساری دنیا آج تک سن رہی ہے. سب آدمی پیرے رہتا ہے. بیدم سوارسی پیر تھے، آج ان کا کلام کے پڑھے بغیر کوئی مجلس نہیں ہوتی ہے. بیچارے پیر مریدی بھی نہیں کیے، ہم کو نہیں لگتا کیے. امیر خسرو پیر مریدی نہیں کیے، بغیر ان کے کلام کے کوئی سما نہیں ہوگا. ہر آدمی کو پیرے بنائیے گا آپ، کوئی ضروری سب پیرے رہے. بابا جو ہے پیر نہیں، خود خلافت نہیں سنبھالے ہوئے، لیکن ان کو ہر مجلس میں بلایا جاتا ہے. مستقیم بابا کو لیجیے، کیوں بلایا جاتا ہے؟ ارے کچھ ہے تب نا جی. ایسی ہے. اسی طریقے سے مرکز افضلیہ کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں. کچھ تو بات ہوگی، کچھ تو دادا کا رحم و کرم ہوگا، کچھ تو روحانی فیض ہوگا، کسی کے سینے میں کچھ تو اتر رہا ہے بات. تو کہنے کا مطلب کوئی ٹرم کنڈیشن نہیں باندھیے. کوئی بات اگر اچھی کہتا ہو تو اس کو ماننا چاہیے. مت سوچئے کہ معراج افضلی نالائق، ظالم، جاہل، بد کردار بول رہا ہے. بھول جائیے. ارے بول کیا رہا سو دیکھیے نا.
کس کی بات بول رہا ہے؟ کس کی بات بول رہا ہے؟ کس کی بات بول رہا ہے یہ دیکھیے، کون بول رہا ہے مت دیکھیے. تو یہ جو ہے تبدیلی پر ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ تبدیلی جب تک نہیں ہو کوئی فائدہ ہم لوگوں کو. روزانہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آنا چاہیے ہم لوگوں کے اندر، تب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے مرید ہونے کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں تو مرید ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. کل جیسے کرتے تو ویسے آج بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. دلیل اس بات کی ہے کہ مرشد نے آپ کو قبول کر لیا ہے. تبدیلی جناب عبدالصمد وارسی بھائی کہتے ہیں کہ اہل کمال اولیاء اللہ نے اپنے ہاتھ کو خدا اور رسول کا ہاتھ کہا ہے. ان کا بولنا اللہ کا بولنا ہوتا ہے. مرشد کے لاکھوں مرید ہو سکتے ہیں مگر مرید خاص چند ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مرید تو ہاں مرید بہت ہوتے ہیں لیکن مرشد کے لاکھوں مرید ہوتے ہیں مگر جو مرید خاص ہوتے ہیں وہ چند ہی ہوتے ہیں. مرید خاص انہوں نے استعمال کیا، بڑا اچھا لفظ استعمال کیا. تو مرید خاص بنیے، مرید مت بنیے، مرید خاص بنیے. ہاں جو مرشد میں فنا ہوتے ہیں اور اسی کو ہم مرید خاص کہہ سکتے ہیں. یہی مقبولیت کی نشانی بھی ہے. سب سے بڑی مقبولیت یہ ہے کہ خالی مرید نہ ہے، آپ ایسا ہو جائیے کہ فنافی شیخ ہو جائیے. جب فنافی شیخ ہو جائیے گا تو آپ پیر کو نہیں کھوجے گا، پیر آپ کو کھوجے گا. ارے کون ہے جو ہم میں اتنا فنا ہے یار. وہ آپ کو ڈھونڈیں گے اور ڈھونڈ کر کے توجہ بھی اس پر کریں گے، خالی قبولے نہیں کریں گے. وہ آپ کو اپنی گدی پر لا کے بٹھاویں گے زبردستی. بیٹا بھاگ کہاں رہا، بھاگ رہا ہے کہاں؟ بغیر تمہارے میرا کام نہیں چلا. چل میرے گدی پہ، چل میرے گدی پہ بیٹھ تم. اب تو مرید خاص بنیے، فنافی شیخ بنیے. ٹھیک ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر کو چاہیے کہ مرید بنانے میں بیعت کرنے میں جلدی نہ کرے. داتا گنج حجویری کیا کہتے ہیں کہ مرید بنانے میں جلدی مرید کسی کو نہیں کرے. اسی لیے دادا حضور سب کو کہتے ہیں نکل لو بھاگو مرید نہیں. طریقہ صحیح ہے، زبردستی کیا مرید ہونا ہے بھائی، سمجھ بوجھ کے آئیے ہے نا. تو پھر مرید کرنے میں جلدی نہ کرے بلکہ اس کو دیکھے کہ اس میں مرید ہونے کی ذمہ داری موجود ہے یا نہیں ہے. مرید ہونے آپ آ رہے ہیں تو بڑھیا سے ٹھوک ٹھٹا کے آئیے نا. کاہل مرید ہونے آ رہے ہیں بھائی، ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر مریدی سیکھنے کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ نفسانی خواہشات کے بنا پر مرید ہونا چاہتا ہے کہ کس لیے آ رہا ہے تو پکڑ لیتا ہے. ایک آدمی دادا کے پاس آیا مرید ہونے کے لیے، سمجھ گئے. دو آدمی آئے تو 2-3 دن پہلے ٹہلائے. نام دیکھیں یہاں پر بھی نہیں لیں گے ہم، چونکہ نام ہر کو لینا ٹھیک نہیں ہے. جہاں پر زیادہ ضروری ہوتا ہے وہیں پہ لینا پڑتا ہے. تو ابھی اس میں سے کچھ لوگ ابھی حیات میں بھی ہیں تو مرید ہونے کے لیے آئے. پہلے تو گھمائے، کل آنا پرسوں آنا. کاہل مرید ہو چاہو مت مرید ہو، کوئی فائدہ نہیں ہو. مرید ہو اس کو فائدہ ہے کا ہے. تو 3-4 دن جب آنے لگا، آتے جب 2-3 دن ہو گیا، مرید تو کر لیے. مرید کرنے کے بعد جو ہے ہم لوگ گھر میں بہت ڈسکشن ہوتا تھا کسی موضوع پر. ہم لوگ کے سامنے بہت سا بات بول دیتے تھے. آہو دیکھیں وہ سب کے تینوں کے ہم مرید کر لے لیے دونوں کو، مگر جانا ہی ارے نہ وہ سب سدھرتے. وہ سب کے دیکھلیے کہ قدرا سے جو ہے کھود رہے مٹیا اور سونا نکالو ہے. آج تو ریکے ہم دیکھ لے لیے وہ سب سونا نکالو ہے. اہلے وہ سب پیسہ لیول ہم رہے، پیسہ ملتے ہم رہے. بتائیں جی گھر میں سے ہنستے تھے ہم لوگ سے. ہم لوگ کہتے تھے دادا تو سب کے کاہل مرید کرتے ہیں آپ. اللہ رکھی کریے تنگ یادل کے ہو 3-4 دن سے تنگ یہ لے لی کر دلیے مرید، مگر تو سونا نکالے لے لی. دیکھ لیے دونوں کھود رہے قدرت اور نکال لے زمین سے سونا. ہم کہلے اچھا سونا نکالو تو اسی لیے یعنی لالچ سے نہیں نا. اب ٹھیک ہے یقین کیجئے گا اس میں سے آدھا سے زیادہ جو لوگ تھے 2-3 تھے وہ سونا نکال کے نکل پڑے. مطلب نہیں نکلا سونا تو نکل پڑے. ایک آدھ گو ابھی ہیں جو کچھ ابھی ہے ٹکے ہوئے. سمجھ رہے یہ سب پریکٹیکل بات بیچ میں ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں نا یاد آ جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب کہ کون مرید کس لیے آ رہا ہے، اس کی نفسانی خواہشات کیا ہے. وہ ایسا نہیں سمجھے کہ بڑا اچھا بات کہتے تھے سورت مولوی صاحب کہ اللہ امتحان لیوے کرتا ہے، رسول امتحان لیوے کرتا ہے تو پیروے بہت رہا ہے. ہو اللہ رسول امتحان لیوے کرا ہے، رسول لیوے کرا ہے تو پیروے بہت رہا ہے. امتحان نہیں لیتے وہ امتحان لے ہے اور کی نہیں دیکھ رہا لے کہ کون آدمی کس لیے مرید ہونے کے لیے آیا ہے. وہ تو دیکھ لیتا ہے کہ کون مرید کس لیے آیا ہے. ایسا نہیں سمجھو بھلے وہ نہیں کچھ بولتے ہیں، وہ پردہ رکھتے ہیں. ہاں یہ بات کو سمجھیے.
عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ مرید وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ارادہ کرے، اور مرشد وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ملانے والا ہو۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ہاں، حقیقی مرشد بے صورت ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی حقیقی مرشد ہے۔ ہاں، کیا بات ہے۔ مرید کو کامل ہونا چاہیے، مرید کا ارادہ کامل ہونا چاہیے۔ ظاہری مرشد اگر ناقص بھی ہو تو حقیقی مرشد سے فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت اچھی بات دیکھیے انہوں نے کہا دی جناب عبداللہ صاحب کہ ظاہری طور سے آپ اگر کسی ایسے آدمی سے مرید ہو گئے جو ناقص ہے، گھبرائیے نہیں، ٹینشن نہیں لیجیے، اس کے اوپر کا جو پیر ہے نا وہ تو ناقص نہیں ہے نا۔ یہ بہت بڑا دیکھیے الجھن آپ کا ہم سولو کر رہے ہیں، اس کے لیے برابر فون کرتے ہیں لوگ ہم کو، بہت سوال آتا ہے، ارے کیا کریں ہمارا پیر تو میرے ساتھ ایسے کیا۔ ارے اکثر خانقاہ میں یہ رائتا پھیلا ہوا ہے، مرید تو سب کو کر لیے اور سنبھالنے کی صلاحیت نہیں، اور نہ ہی ان کے اندر کچھ ہے، میں نے کسی طرح سے چلا رہے ہیں۔ ارے بھائی تو کیوں آپ ایسے کر رہے ہیں جب آپ نہیں خامخواہ بھیڑ کیوں جمع کر۔ بہرحال اگر ہمارے جیسا آدمی آپ کے جیسا آدمی ہو بھی گیا تو اس کو نہیں گھاٹا ہے، اس کو گھاٹا نہیں ہے۔ ہاں دیکھیے اس کا اندھ بھکتی نہیں کیجیے، ہم تو یہی کہیں گے، اس کا اندھ بھکتی نہیں کیجیے، آپ فیض اس کے اوپر والے پائیدان سے لیجیے نا، اوپر والے پائیدان سے کنیکٹ ہو جائیے۔ کیا غلط کہہ رہے ہیں بولیے؟ ہاں، اوپر والے پائیدان سب تو ناقص نہیں ہے نا، سب تو ناقص نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلا پائیدان والا ناقص ہوگا تو آپ دادا پیر کو پکڑ لیجئے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے ہاں سجرہ سلام پڑھیے، سجرہ سلام پڑھیے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آپ کے تمام بزرگوں کا نام ہوتا ہے، یقیناً اگر آپ کا پیر ناقص ہے بالکل تو اوپر کے بزرگوں سے فیض ملے گا۔ ہاں، اور جب آپ کسی کو یاد کیجئے گا تبھی آپ کی طرف وہ متوجہ بالکل ہوتے ہیں۔ بالکل، حق آپ نہیں یاد کیجئے گا تو وہ آپ کو کہے یاد کریں گے۔ اسی لیے سجرہ پڑھنے کی جو بات ہم لوگ کرتے ہیں اس کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ سجرہ ضرور ہفتہ میں ایک دن پڑھا کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور فاتحہ خوانی جو کرتے ہیں ہم لوگ، وہ کنیکشن جوڑنے کے لیے بڑا ہی عمدہ چیز ہے۔ اپنے بزرگوں سے کنیکشن جوڑنے کا بہت اچھا طریقہ ہے۔ پیوست تارا سجر سے امیدیں بہار رکھ، ہے نا، تو یہ کرتے رہیے، چلتے رہے گا۔ اور جہاں تک تعلیم تربیت کی بات ہے، ایک مسئلہ بیچ میں یہ آ جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میرے پیر جس کے ہاتھ پر ہم ہوئے تھے وہ تو ناقص ہو گئے، ہم کو تو یہ کر دیا، ہمارے اوپر والے بزرگ تو بڑے اچھے ہیں، لیکن میرا تعلیم کون کرے گا؟ گھبرائیے نہیں۔ اب جب آپ سجرہ پڑھیں گے، جب آپ ان سے منسلک ہوں گے تو وہ خود آپ کو ایسے راستے پر ڈال دیں گے اور ایسے لوگوں سے آپ کو ملا دیں گے کہ آپ کی تعلیم تربیت بھی مکمل ہو جائے گی۔ یقین کیجئے، ہم اپنی پریکٹیکل بات آپ کو بتا رہے ہیں۔ دادا سرکار میں مندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ظاہری طور سے صوفی عبدالغفور صاحب میرے پیر طریقت بن گئے۔ انہوں نے ماسٹر معین صاحب کے حوالے کر دیا۔ ماسٹر معین صاحب کے پاس بھی بہت سی طریقت کی باتیں، بہت طریقت ہم کو سکھایا گیا۔ شریعت کی مکمل تعلیم سوراتی مولوی صاحب کے پاس ہم بیٹھ کر سیکھے ہیں۔ شریعت کے استاد سوراتی مولوی صاحب، طریقت کے استاد ماسٹر معین الدین صاحب ہو گئے، اور جہاں تک ظاہری بیت کا سوال ہے تو صوفی عبدالغفور صاحب ہو گئے۔ تو دادا تو سب انتظام کر کے گئے، لہٰذا ایک دم صاف ستھرے ڈھنگ سے ٹھوک ٹھٹا کر کے بیت بھی ہوئیے اور کام بھی آگے کرتے چلیے۔ اچھا، ظاہری طور سے جہاں پر ہم بیت ہوئے اگر کوئی گڑبڑ بھی ہو گیا، ٹینشن کی بات نہیں ہے، ہم اس سے اوپر والے سے منسلک ہو جائیں گے، آمد و رفت وہاں سے چھوڑ دیں گے، دیکھیں گے کہ ہاں اب وہ صحیح ہو گئے، توبہ کر لیے، تو پھر ہم بھی آنا جانا شروع کر دیں۔ ایسا تو اتنا تو کرنے کا ہم کو حق ہے نا۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں میرے سامنے وہ غلط کر رہے ہیں، ہم نے کئی غلطیاں دیکھی ان کی، تو پھر ویسے مجلس میں جانے سے کیا فائدہ؟ دوری بنا لیں گے ہم لوگ۔ جب وہ لوگ توبہ کریں اور راستے پر آ جائیں تو پھر ہم لوگ آنا جانا شروع کریں۔ کیا غلط طریقہ ہے بتائیے؟ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہمارے پاس؟ ہم غلط لوگوں کے مجلس میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اپنے پیر کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ہم تو کچھ نہ کچھ تو آپشن ڈھونڈیں گے۔ تو یہ سب باتیں جو ہے نکل گئی بھائی۔ تو ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں، بس کچھ بھائیوں کی اور رہ گئی، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ناقص ہو تو حقیقی مرشد سے فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مرید کو جہاں اطمینان دل ہو تو بے خوف ہو کر کے وہاں سے ارادہ کر لے، ملے اسے اور وہاں جائے، اس کو وہاں سے جتنی تعلیم ملنی ہوگی مل جائے گی، اور پھر آگے جائیں۔ اسی طرح بدلتے آخر میں وہ مرشد آپ کے ہی ذات میں مل جائے گی۔ جب آپ اپنی تعلیم مکمل کریں گے تو مرشد کہیں اور ڈھونڈنا آپ کو نہیں پڑے گا، بلکہ وہ پیر آپ کے اندر ملے گا۔
وہ پیر آپ کے اندر ہی ملے گا، بے صورتی میں مل جائے گا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات یہ بیان کر رہے ہیں، سب کو یہ بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس لیے چرچا میں آ گیا۔ مریدی کا مقصد یہ ہے کہ وصل حاصل ہو جائے، یعنی دو کی گنجائش ختم ہو جائے۔ بالکل صحیح بات ہے، وصال ہو جائے پیر و مرید کا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کے دور جدید کے لیے جدید تعلیم ہونی چاہیے جو انسان کے خیال کو درست کرے، کیونکہ اصل چیز خیال کی درستگی ہے۔ خیال کی درستگی بہت ضروری ہے بھائی۔ کچھ پڑھنے پڑھوانے کا نام مریدی نہیں ہے بھائی، بلکہ دل سے ارادہ کرنے کو مریدی کہتے ہیں۔ مرید جو ہوتا ہے دل سے ارادہ کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیکھے اور ملے آپ سے فیض حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ بعض لوگ سرے سے انکار کر دیتے ہیں، یار دیکھے میں نے کیے ہیں تو ہم کیا کریں۔ ابھی جو بات چل رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، یہی کہا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اچھا ہم ملے ہوئے کیے ہیں، تم دیکھے ہوئے کیے ہو دادا کو، تو تم کیسے اس کے مرید ہو گئے ہو؟ ارے آج وارثیہ سلسلہ میں جتنے لوگ مرید ہو رہے ہیں تو کیا سب وارث پاک کو دیکھے تھے؟ ان کے زمانے میں تھے سب، لیکن کیا کر رہا ہے جو رہبر ہوتا ہے وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ زندہ فقیر ہیں، آج بھی رہنمائی کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کنسپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت اویس کرنی ملے تھے، ظاہری طور سے رسول اللہ سے نہیں ملے تھے۔ حضرت بایزید بستامی صاحب، حضرت ابوالحسن خرقانی بھی نہیں ملے تھے، 200 سال کا ڈیفرنس ہے۔ حضرت علامہ اقبال مولانا روم سے نہیں ملے تھے، لیکن اقبال کے پیر مولانا روم، ابوالحسن خرقانی کے پیر بایزید بستامی۔ کیا کہہ رہے ہیں بولیے؟ نہیں، اب حضرت اویس کرنی کے پیر رسول پاک نہیں۔ ارے ہم لوگ تو دیکھے بھی ہیں اور ملے بھی ہیں ظاہری طور سے، اب زیادہ کا فرق بھی نہیں ہے۔ کسی کا گیپنگ ہوا ہوگا، چلیے بھائی آپ نہیں مل پائے، آپ نہیں مل پائے، لیکن زیادہ تر لوگ تو اب دادا حضور سے مل کر کے بیعت ہوئے ہیں۔ نہیں، تو یہ سب کہانی ہے بھائی، یہ سب کو سمجھنا پڑتا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ حضرت اویس کرنی کو بھی بنا رسول کے دیکھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فائدہ حاصل ہوا۔ پڑھنے پڑھانے کا طریقہ رسمن ہے بھائی، پڑھنے پڑھانے کا طریقہ رسمن ہے۔ مرید کا جیسا مزاج ہوتا ہے اسی طرح ان کے پیر ملتا ہے۔ دیکھیے یہ بڑا پوائنٹ کا بات ہے، مرید کا جیسا مزاج ویسا ان کو پیر ملتا ہے، اور اپنے مزاج کے حساب سے وہ پیر ڈھونڈتا بھی ہے اور ڈھونڈنا بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ عشق میں مست رہتے ہیں ان کو وارثیہ گھرانے میں جانا چاہیے، جو لوگ خوب نماز روزہ کرنے کا من کرتا ہے وہ چل جائیں قادریہ میں، جو لوگ خوب جو ہے مولا علی سے محبت کرتے ہیں وہ چل جائیں نیازیہ گھرانے میں۔ کیا غلط کر رہے ہیں؟ لیکن ہاں جو لوگ سب کو لے کے چلنے والے ہیں تو ان کے لیے افضالیہ گھرانہ موجود ہے۔ سب رنگ اس میں موجود ہے، سب کچھ ہے، سب کو دیکھیے، سب سے تھوڑا تھوڑا جو رنگ ہے دادا سرکار کا دیکھا جائے تو دادا سرکار میں زیادہ تر رنگ وارثیہ ہے۔ وارثیہ مسکنیہ رنگ زیادہ تھا، لیکن نقش بندیہ اور قادریہ گھرانہ چشتیہ تعلق ہے، صرف سجرے میں لکھا ہوا قادریہ چشتیہ اور کیا نام ہے نقش بندیہ، اور رنگ دیکھیے تو وارثیہ مسکنیہ بھرا ہوا ہے۔ اب کیا کہیے گا؟ عجیب بات ہے۔ تو عشق کا کوئی رنگ اور مذہب نہیں ہوتا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ حضرت عشق جو ہے نا اس کا کوئی رنگ مذہب نہیں ہوتا۔ تو یہی کہہ رہے تھے، مرید ہونے کا مقصد من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، اس کے حصول کے لیے ذکر و اذکار دیا جاتا ہے تاکہ بندہ عشق کے منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر لسان لقلقہ، ذکر قلب وسوسہ، ذکر روح مشاہدہ اور ذکر خفی دائمہ، یعنی زبان کا جو ذکر ہے لقلقہ ہے، اور قلب کا ذکر وسوسہ ہے، اور روح کا ذکر مشاہدہ ہے، اور ذکر خفی دائمی ہے۔ یہ بات تو ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور اسرار حقیقی میں اس کا ذکر آ چکا ہے، جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو جو خط لکھے تھے تحریری صورت میں، وہ اس میں یہ بات موجود ہے، اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ زبانی ذکر جو ہے وہ لقلقہ ہے، اور قلبی ذکر کیا ہے؟ ایک طرح کا وسوسہ ہے، اور روحی ذکر جو ہے وہ مشاہدہ ہے، اور اس کے علاوہ جو اصل ذکر ہے وہ ذکر خفی ہے، دائمی ذکر ہے، جس کا تعلق عشق اور حسن سے ہے۔ بہت بڑی بات ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو ہم تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں، دادا حضور تو اسی رنگ میں رنگنے والے تھے، کبھی ان کو ہاتھ میں تسبیح ڈولاتے نہیں دیکھے، کبھی ان کو پنجگانا کرتے نہیں دیکھے، کبھی کبھی جمعہ میں چلے گئے وہ الگ بات ہے، عید میں چلے گئے وہ الگ بات، لیکن کبھی ان کو جو ہے تسبیح ڈولاتے ہوئے ہم تو نہیں دیکھے۔ 16 سال ہم ان کے ساتھ رہے، کبھی تسبیح ہلاتے نہیں دیکھے، کبھی وظیفہ کرتے نہیں دیکھے، کبھی جو ہے خوب جو ہے کیا نام ہے سجدہ کرتے ہوئے ظاہری طور سے
ہاں تلاوت کر لیا کرتے تھے صبح شام. ان کی عادت کیا تھی؟ صبح تلاوت، شام کو غزل گنگناتے تھے عشقیہ. صبح تلاوت کرتے تھے، کبھی مزاج ہوا تو تلاوت کر رہے ہیں، کبھی مزاج ہوا کلام اقبال گنگنا رہے ہیں، کلام غالب گنگنا رہے ہیں، اور اپنے لکھے ہوئے عشقیہ کلام گنگنا رہے ہیں. یہ رنگ تھا ان کا. کیا کیجیے گا، بولیے. مقبولیت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ دنیا سے بیزار ہونے لگے، اللہ سے محبت ہونے لگے، آپ طالب مولا ہو جائیں. یہ تو بات ہم لوگ کر چکے ہیں کہ مقبولیت کا اشارہ اسی سے ملتا ہے کہ دنیا سے دل اچاٹ ہونے لگے، آپ اس کے راستے میں آگے بڑھنے لگیے. مظہر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ المرید لا یرید، مرید وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہو. المرید لا یرید، مرید وہ ہوتا ہے جس کا کوئی اپنا ارادہ نہ ہو. مرید اپنے مرشد کے ہاتھوں میں یوں ہوتا ہے جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں. غسل دینے والا کے ہاتھ میں مردہ جینے چاہے گا انہیں الٹے گا جی. تو مرید کرتے وقت پڑھنا پڑھانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ارادت ہے. سمجھ گئے بات؟ ارادت ہے. ہاں البتہ کلمہ طیب پڑھانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. اچھا اب یہاں پر بات نکل گئی تو وہ بھی چرچا کر ہی دیتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے مرید ہونے کے لیے. تو انہوں نے اوپر نیچے ان کو دیکھا اور کہا کہ پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. وہ اکبکا گیا. یہ بات فائد الفائد میں لکھی ہوئی ہے ہست بہست میں، ایسے من گڑھت نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات آپ کو ہست بہست میں مل جائے گی. ہاں سنیے نا، حالانکہ اس بار جو ہے بعض لوگ مطلب بہت ساری بات کرتے ہیں، حالانکہ کرنا ان کو نہیں چاہیے، بہت اندر کی بات ہے یہ باہر کی بات نہیں. انہوں نے کہا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اور مرید بھی مرید تھا، وہ کچھ نے دیکھا آئیں نہ بائیں، سیدھے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. جب پڑھ دیا اس کے بعد کہنے لگا کہ حضور یہ تو کیسے آپ پڑھا دیے؟ بولا کہ بیوقوف کہیں کا، ارے تمہارا ارادہ ہم چیک کر رہے تھے کہ تم میرا بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. تم تو پکا نکلو، تم تو میرا بات مان لیا. ارے ہم کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی تو اصل چیز ہے، ہم تو تمہارا ارادہ چیک کرنے کے لیے ایسا کر رہے تھے. دوسرا روایت ملتا حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ بھی جب کسی کو مرید کرتے تھے تو دیوانگی کے عالم میں کہتے تھے پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. بعض لوگوں نے ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا. تو وہ بھی یہی بات کہتے ہیں، کہہ رہے ہم تو جنون میں یہ بات کہا گئے، ایسا کہنے کی اوقات ہے ہم کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول. بعض بزرگ آج کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ مرشد رسول اللہ پڑھا دیتے ہیں. اس پر ہم کو جرا نہیں کریں گے، یہ بہت اندر کی بات ہے، لیکن ظاہری شریعت میں یہ بات غلط ہے. شریعت کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھنا چاہیے. لیکن جب طریقت اور حقیقت میں اس بات کو ڈوبیے گا تو ان باتوں سے آپ انکار نہیں کر سکیں گے. اس میں بڑے راز و بھید ہیں، کیونکہ مرشد جو ہوتا ہے وہ نائب رسول ہوتا ہے. آپ اس کو اگر رسول کہہ رہے ہیں نام لے کے تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ غلط نہیں کر رہے ہیں، حق پوچھئے تو. لیکن شریعت میں یہ بات کہنا جرم ہے. شریعت میں یہ بات کہنا جرم ہے. لا الہ الا اللہ مرشد رسول اللہ پڑھنا غلط نہیں ہے، حق ہے، لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ہم دونوں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیجیے. ہاں ہر جگہ لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن بعض جگہ لوگ استعمال کرتے ہیں، بعض جگہ لوگ استعمال کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آگے بڑھتے ہیں. تو صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، مسنون عمل ہے. آپ کسی کو مسلمان کرتے وقت کلمہ طیب پڑھاتے تھے، اسی لیے لا الہ الا اللہ رسول اللہ پڑھاتے تھے. مرشد مرید کرتے وقت کلمہ طیب، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید، کلمہ ایمان مفصل، ایمان مجمل اور ساتھ ہی توبہ استغفار بھی پڑھاتے ہیں. اور ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ضروری مانا گیا ہے. البتہ بیعت کے بھی کئی اقسام ہیں، اس پر بھی ہم لوگ کئی بات کر چکے ہیں پہلے. اور سلسلہ اویسیہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ مخصوص لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، سب کے لیے تو نہیں نبھائے. اور بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے مرشد اپنے نام سے بیعت نہ کر کے کسی بزرگ کے حوالے کر دیتے ہیں، جو چرچا ہم لوگ ابھی کر رہے تھے. زیادہ تر اب ایسے ہی ہوتا ہے. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے غوث پاک اور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کرتے ہیں. آج بھی یہ معاملہ چل رہا ہے نا. ہاں افضل طریقہ مرید کرنے کا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہے. اور اگر مریدین زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایک لمبا کپڑا یا چادر رکھا جاتا ہے اور اس کو پکڑ کر سب ایک ساتھ بہت سارے لوگ مرید ہوتے ہیں. یہ بھی طریقہ ہے بعض جگہوں. ہاں مرید ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ پانی کا بڑا سا ٹب یا برتن میں مرشد اپنا ہاتھ
ڈباتے ہیں، اور تمام لوگ جن کو مرید ہونا ہوتا ہے وہ بھی اس میں اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور مرشد کے ذریعے پڑھائے گئے کلمات کو دہراتے ہیں. یہ بھی طریقہ ہے. تو یہ بھی مرید ہونے کا ایک طریقہ ہے. بعض کتب میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ اگر پیر کا وصال ہو جائے تو پیر کے جو تبرک ہوتے ہیں، جیسے کرتا مبارک یا کوئی اور سامان، اس کو سامنے رکھ کر اس پر ہاتھ رکھ کر بھی لوگوں نے مرید کیا ہے. یہ بھی جواز ملتا ہے کتاب میں. اچھا، چادر پکڑنے کا تو جواز آج بھی موجود ہے وارثیہ گھرانے میں اور دیگر. آپ کوئی نہیں مل رہا تو ان کے آستانے پہ جا کے ان کو چادر کو پکڑا کر کے آپ ان کے دامن کو تھام سکتے ہیں. یہ طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے. اب سب آدمی کے لیے نہیں ہے بھائی، اس بات ہم تھوڑے کہہ سکتے ہیں سب کے لیے. جس کا جو ہے ہاں، جس کا جیسا یقین ہے، عقیدہ ہے، ویسا کام ہو رہا ہے، ویسا کرنے کے لیے وہ تیار ہے. وہی چیز ہے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات دل و جان سے ماننا ہے اور اعتقاد اور یقین ہے، جو کہ اگر آپ خود کو بھی کسی بزرگ کا مرید مانتے ہیں تو آپ کو فیض ملنا شروع ہو جائے گا. ایسے ہی کئی واقعات ملتے ہیں جناب، اور کئی دلائل بھی موجود ہیں. ابھی آپ نے سنا محترمہ حضرت فاطمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک تم دوبارہ پیدا نہ ہو جاؤ تب تک عالم ناسوت سے عالم ملکوت تک نہیں پہنچ سکتے. مطلب دوبارہ پیدا ہونے کا مطلب ایک پیدا جب ہم اپنے والدہ کے یہ سے پیدا ہوئے ہیں، ہے نا، سکم سے پیدا ہوئے، اور دوسرا آدمی پیدا تب ہوتا ہے جب مرید اس کو فنا بقا سے گزارتا ہے. اسی کی جانب اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ جب تک تم دوبارہ پیدا نہ ہو جاؤ گے، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ تب تک عالم ناسوت سے عالم ملکوت تک نہیں پہنچ سکتے ہو. اول ولادت مانوی ہے جو ماں کے ذریعے ہوتی ہے، اور دوم ولادت ثانوی ہے جو مرشد کامل کے ذریعے ہوتی ہے. یعنی دوبارہ آپ کو خود سے خود کو نکالنا ہوگا. جی عموماً وقت بیعت شجرۃ الایمان لگانے کے لیے سب سے پہلے دل کی زمین کو استغفار کے ضرب سے صاف کیا جاتا ہے، پھر اس میں عشق کا بیج بویا جاتا ہے، درود و اذکار کے ذریعے پھر کلمہ نفی اثبات سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے، ذکر اذکار سے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. یہ تو ہے ہی ہے بزرگوں کی پڑھائی. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو مجھ سے بیعت لینی ہو اس کو چاہیے کہ میرے حضور آ کر 300 مرتبہ علی علی کہے. لیجیے، یہ کیا نسخہ مزے کا نکل گیا. حضرت خواجہ غریب نواز کا ایک قول ایسا آ گیا ہے. اب بتائیے کیا کہیے گا آپ ان لوگوں کو؟ دیکھیے اتنے طرح کی باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہے، اور آپ ایک مرغی کا ٹانگ پکڑ کر کے اس کو کھینچتے رہیے. وہ اچھا ہے کہ ہر زاویے سے سمجھنا چیزوں کو اچھا ہے؟ آپ بتائیے ہم کو. ہر زاویے سے سمجھیے نا، دماغ کو وسیع کیجیے، لکیر کے فقیر مت بنیے، ہمارا یہ کہنا ہے. اب دیکھیے غریب نواز کہہ رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جس شخص کو مجھ سے بیعت لینی ہو اس کو چاہیے کہ میرے حضور آ کر 300 مرتبہ علی علی کہے. لیجیے صاحب، ہو گیا بھائی. ان کے آستانے پہ جا کے 300 مرتبہ علی علی کہیے، ہو گئے ان کے مرید. کیا بڑی بات ہے بھائی. کیوں پریشان ہو رہے ہیں پیری مریدی کے لیے؟ ایک دم جو مطلب ڈبہ لگا کر کے، بینر لگا کر کے میرے پاس ہی آنا ہوگا، میں سفارش نہیں کروں گا تو جہنم میں چلے جاؤ. یہ کیا طریقہ ہوا ہے؟ تو دھوسا رہے ہیں آپ لوگوں کو. آسان راستہ کھولیے نا، بزرگوں نے آسانی پیدا کیا، اور آپ جو ہے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے ایسی ایسی بات کرتے ہیں. یہ لوگ صرف آپ ہی کے پاس جائے، کسی کے پاس نہیں جائے، اور جب تک آپ کے پاس نہیں جائے گا کوئی کام ہی نہیں ہوگا. آپ سب کے ٹھیکیدار ہیں. بولیے یہ بات ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو اس طرح کی مینٹلٹی بنا کے رکھتے ہیں کہ بھائی ایک دم جو ہے ہم نے جب تک قبول کریں گے تو تم قبول نہیں ہوگا. جو ایسا سوچ رکھتا ہو، پہلی بات تو وہ پیر ہے ہی نہیں. وہ پیر ہوگا جو ایسا کہے گا؟ جو کہے کہ میں ہوں، میرا ہے، ہم ہوں، وہ پیر ہے. وہ تو شیطان ہے. ہمیت کا دعویٰ کرنے والا، میں کرنے والا تو شیطان ہوتا ہے. پیر کبھی ہمیت اور میں نہیں کرتا ہے. وہ تو چھپا رہے گا، وہ رہے گا بھی کچھ تک کہ بھائی ہمارا کچھ نہیں ہو رہا، ہم کو کچھ نہیں آتا ہے، میرے پاس مت آؤ. وہ ایسا کہے گا، کبھی دعویٰ نہیں ٹھوکے گا. جو دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے جناب، جان لیجئے. جب آپ کا دل کا تار مرشد سے جڑ جاتا ہے تب آپ کے قلب پر نور کی تجلی مجلہ ہونے لگتی ہے. اس کی تصدیق یہ ہوتی ہے کہ جب آپ شیخ کا تصور کرتے ہیں تو ان کے ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے. ہاں کیا بات ہے.
ہاں تصور والی بات آ گئی سامنے. جناب عابد حسین صاحب کہتے ہیں کہ ہر سلاسل کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، جس کو اللہ کی طرف سے جیسی عطا ہو ویسے ہی نوازا جاتا ہے. کچھ زبان سے کلمات پڑھا دیتے ہیں، کچھ ہم مجلس بنا کر اور کچھ ہاتھ میں ہاتھ دے کر باطن توجہ سے مرید بناتے ہیں، اور بعض آنکھوں سے کام بنا دیتے ہیں. اور قبولیت یہ ہے کہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے. دل کی دنیا بدل جاتی ہے. شاہ محمد انور حسینی صاحب کہتے ہیں کہ پیر و مرشد کسی شخص کو مرید کرتے وقت کلمہ طیب نفی اثبات پڑھاتے ہیں. پہلے انکار تمام سابقہ بتوں سے، اور پھر اقرار معبود برحق کا، اور پھر ایمان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. طریقہ ہر سلسلے میں الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن مقصود سب کا ایک ہی ہوتا ہے. اگر پیر و مرشد کے بتائے ہوئے احکام سے ہمارا نفس مطمئن ہو جائے اور قلب کو سکون ملنے لگے اور روح عشق اللہ میں بیدار ہونے لگے تو سمجھنا چاہیے سچ میں کسی بزرگ کا مرید ہو چکا ہوں. آخر میں شرف الدین ندیمی صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اقرار باللسان اور پھر تصدیق بالقلب کیا جاتا ہے. یعنی مرشد مرید کو خرید لیتا ہے. مرشد جو ہے مرید کو خرید لیتا ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. یہ بات تو ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں. مرشد سے محبت تو سب کرتے ہیں، مگر کمال تب ہے جب مرشد بھی مرید سے محبت کرنے لگے. یہی اصل کامیابی ہے اور یہی قبولیت ہے. ابھی آپ مختلف سلاسل کے مختلف بزرگوں سے آپ باتیں سن رہے تھے، اور ہر لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے اپنی باتیں اپنے اپنے سلسلے اور اپنے اپنے گھرانے کے حوالے سے آپ کو سنایا. امید ہے کہ ان سوالات کے مختلف جوابات ہم لوگوں کے ذہن و دل میں اچھے سے اتر گیا ہوگا. کسی طرح کی جو ہے کمی نہیں رہی ہوگی. اگر کسی طرح کی کمی ہوگی تو وہ آپ اپنے قریبی جو پیر و مرشد ہیں ان سے آپ اس کے بارے میں جیرا کریں. یہ بات کلیئر ہو گیا کہ کیسے معلوم ہوگا کہ میں سچ میں کسی بزرگ کا مرید ہوا ہوں. انہوں نے قبول کر لیا، کلیئر ہو گیا ہے نا. کئی بات آ گئی سامنے. کیا مرید کرنے کا طریقہ ہر سلسلے میں الگ ہے یقیناً، ہے نا. اور پیر و مرشد کسی شخص کو مرید بناتے وقت کیا پڑھاتے ہیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے نا. کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی. چلیے ہم تمام پینلسٹ کا ہم جو ہے تہ دل سے مرکز افضلیہ کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جن لوگوں نے اس تجزیہ میں حصہ لیا اور اپنے مفید جوابات پیش کیے. اور یہ سب کے لیے مفید ہوں گے. جتنے بھی لوگ ہم کو سن رہے ہوں گے، ہر سلسلے کے لوگ، سب کو اس سے استفادہ ہوگا. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہے پیری مریدی کے ان ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچا مرید بننے اور سچے پیروں سے واسطہ رکھنے اور روحانی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی نیک دعاؤں اور خواہشوں کے ساتھ اس موضوع کو بند کرتے ہیں. آج دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر دوسرے موضوع پر کبھی ملاقات ہوگی. اور پھر اگر یہ ساری باتیں آپ تمام لوگوں کو پسند آتی ہو تو ہم لوگوں کے لیے، ہمارے لیے بھی دعا کریے گا، ہے نا. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.